السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی بات آپ کو بتلائیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انتہائی مفید چیز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، ہمارا ذہن بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، ہماری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک آیات وہ بتاتا ہوں، اور ایک صورت ہے، بڑی آسان سی ہے، سمپل سی ہے، چلتے پھرتے ہر ٹائم آپ یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو، سینے کو، دماغ کو کھول دے گا اور آپ کو ہر چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، رب زدنی علما۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر صورت ہے، آپ نے یاد کی ہوگی اور بڑی آسان سی ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ اس میں یہ ایک تو دماغی طور پہ اس کا پڑھنا بہت اچھا ہے، اس سے انسان کا دماغ کھل جاتا ہے، انسان کو چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور پیغام دے رہا ہے، ان مع العسر یسرا۔ پہلے آتا ہے فإن مع العسر یسرا، پھر آتا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تنگیوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہمارے اوپر جب تنگی آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پریشان نہیں ہونا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ تنگیوں کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے ان تین چیزوں کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور ساتھ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے پاس فنانشلی آپ کے پاس اسٹرانگ ہیں، پیسہ ہے، یا تھوڑی سی آپ کوشش کر سکتے ہیں، تو مربع آملہ جو ہے وہ ناشتے میں 2 سے 3 دانے ضرور لیں، اور اس کے بعد بادام کی گری، سونف اور کوزہ مشری، اس میں اگر برہم ڈنڈی ملا لی جائے تو اور ہی کمال کا رزلٹ ہو جاتا ہے، استخدوس ملا لیا جائے، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام دودھ کے ساتھ لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔